بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مسلمانوں کی درخشندہ یافتاب تاریخ اور روایات کو برقرار رکھتے ہوئے ہر عظیم سلطان کی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بھی مسلمانوں کو تعلیم حاصل کرنے پر زور دیتے تھے، کیونکہ وہ بخوبی جانتے تھے کہ علم کی روشنی سے ہی ہر انسان اپنے دنیا اور آخرت کے مقاصد کو حقیقی طور پر جان سکتا ہے، اور علم کی روشنی ہونا کسی بھی شخص کے پاس سونے کے پہاڑ ہونے سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ سلطان ہمیشہ مسلمان بچوں کو مدرسہ میں تعلیم حاصل کرنے کو ترجیح دیتے تھے، بجائے اس کے کہ انہیں بچپن ہی سے تلوار بازی سکھائی جائے، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بخوبی جانتے تھے کہ قلم کی قیمت، قلم کی قدر تلوار سے 1000 گنا زیادہ ہے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ علماء کرام، نبیوں، انبیاء کرام، پیغمبروں، صحابہ کرام، اولیاء اللہ کے بعد اس کائنات میں اس کرۂ ارض پر تمام مسلمانوں، غیر مسلم اور دین اسلام کے مذہب کے حقیقی وارث ہیں۔ دوستو، یہ وہ واحد واقعہ ہے کہ جس میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بچوں کی طرح بلک بلک کر روئے۔ یورپی مورخ لین پال لکھتا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بے شمار جنگیں لڑیں اور بے شمار فتوحات حاصل کی، اور ان جنگوں کے دوران بے شمار دکھ برداشت کرنے پڑے، تکلیفیں جھیلنی پڑی، لیکن سلطان کبھی بھی نہ گھبرایا اور نہ اس قدر رویا جتنا کہ ایک دفعہ مدرسہ کے طالب علموں کے سامنے روئے، اور سلطان نے بے ساختہ کہا تھا کہ آج میرا دل چھلنی ہو گیا ہے، اور مجھے ڈر ہے کہ آج میرا خون میری رگوں سے باہر نہ آ جائے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس واقعہ کو مکمل دیکھیے تاکہ آپ واقعہ کو سمجھ بھی سکیں اور حقیقی معنوں میں اس سے مستفید بھی ہو سکے۔ یقین کریں کہ یہ واقعہ آپ کی زندگی میں نکھار لائے گا۔ سلطان کے پاس جب بھی کسی جنگ سے مال غنیمت آتا تو سلطان مدرسوں کو اولین ترجیح میں عطیات بھیجا کرتے تھے، اور باقاعدہ بچوں کو معاوضہ بھی دیا جاتا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ ہر بچہ علم کی روشنی سے منور ہو کر مسلمانوں کی حقیقی رہنمائی کرے، جو مسلمانوں کو صرف زندگی سنوارنے کے نہیں بلکہ آخرت سنوارنے کے وہ ہنر بھی بتائے جس سے دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ معمول تھا، تقریباً ہر سال 2 سال بعد اپنی سلطنت کے مختلف تعلیمی ادارے یعنی کہ مدرسہ جات میں جا کر معائنہ کرتے کہ اساتذہ کو کوئی پریشانی، کوئی مسائل تو درکار نہیں، یا بچوں کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی تو نہیں ہو رہی۔ الغرض یہ کہ اساتذہ اور بچوں کے مسائل سنتے اور انہیں پہلی بنیادوں پر حل کروانے کا فرمان جاری کرتے تھے۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ اپنی سلطنت کے مدرسوں کا دورہ کر رہا تھا، تو سلطان اور اس کے سپاہی مدرسہ نظام الملک میں جا پہنچے۔ رات کافی ہو گئی تھی اور مدرسہ کے تمام طالب علم سو چکے تھے۔ سپاہیوں سے مشورہ کرنے کے بعد سوچا کہ رات یہیں پر گزارتے ہیں اور صبح اس کا معائنہ کر کے یہاں سے اگلے سفر یعنی اپنی منزل پر رواں دواں ہو جائیں گے۔ مدرسہ نظام الملک کے اساتذہ سے ملاقات ہوئی اور ان سے اساتذہ اور بچوں کے مسائل دریافت کیے۔ اساتذہ نے بتایا کہ اللہ کا شکر ہے، جہاں پر آپ جیسا حکمران ہو، سلطان ہو، وہاں پر علماء کو کوئی پریشانی کیسے ہو سکتی ہے۔ پھر جب سلطان طالب علموں کو دیکھنے گیا تو ساتھ ایک استاد سے پوچھنے لگے کہ ان کی تعداد بہت کم ہے، کیا وجہ ہے؟ تو استاد نے کہا کہ تعداد کم نہیں ہے، صبح جب آپ دیکھیں گے تو مدرسے میں تل دھرنے کی بھی جگہ نہیں ہوگی۔ اصل میں یہ بچے دور دراز کے علاقوں سے ہیں، اور جو بچے مقامی ہیں وہ ہر روز صبح آتے ہیں اور دوپہر کے وقت چلے جاتے ہیں۔ سلطان نے کہا انشاءاللہ صبح دیکھیں گے۔ ابھی سلطان اور ان کے سپاہیوں کا آرام کرنے کا وقت ہو گیا تھا، تو اساتذہ کرام بھی چلے گئے اور سلطان بھی آرام فرمانے لگے۔ صبح تہجد کی نماز پڑھی اور اس کے بعد فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اساتذہ کرام ان کے لیے اور سپاہیوں کے لیے کھانا لے کر آئے۔ کھانا کھانے کے بعد سلطان نے دیکھا کہ بچوں کی تعداد بڑھنا شروع ہو گئی ہے، کافی تعداد میں طالب علم مدرسہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ پھر مدرسہ کے ایک استاد سے مدرسہ کے اخراجات کے بارے میں بات چیت کرنے لگے کہ وقت کا پتہ ہی نہ چلا۔ پھر کافی دیر کے بعد سلطان نے مدرسہ نظام الملک کے اساتذہ سے اجازت چاہی۔ سلطان اور سپاہیوں نے
اپنے گھوڑوں کو پانی پلایا کہ اتنے میں کسی طالب علم بچے کی ایک زوردار آواز سلطان کے کانوں میں پڑی۔ سلطان نے اپنے ایک سپاہی کو بھیجا کہ جا کے معلوم کرو کیا ہوا ہے، کسی بچے کے رونے کی آواز آئی ہے۔ سپاہی گیا اور کچھ دیر بعد واپس آ کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگا کہ مدرسہ کے ایک طالب علم کے چاندی کے سکے چوری ہو گئے ہیں اور یہ بچہ زور زور سے رو رہا ہے۔ سلطان نے پوچھا پھر کیا ہوا؟ سپاہی نے بتایا کہ استاد نے پڑھانا چھوڑا، جلدی سے اس کے پاس پہنچا تو بڑی نرمی سے دریافت کیا، کیا بات ہے بیٹا، کیوں رو رہے ہو؟ اس طالب علم نے سسکیاں لے کر جواب دیا، میرے والد نے مجھے چاندی کے سکے دیے تھے کہ مدرسے سے واپسی پر گھر کا راشن لے کے جاؤں، اور وہ سکے چوری ہو گئے ہیں اور میرا باپ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ مارے ڈر کے اس بچے کا پسینہ چھوٹ رہا تھا اور یہ طالب علم کہنے لگا کہ مجھے پورا یقین ہے کہ اسی کلاس میں سے کسی بچے نے میرے وہ سکے چرائے ہیں۔ خدا کے واسطے استاد جی، مجھے وہ سکے ہر حال میں چاہیے۔ استاد نے بچے کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا بیٹا ابھی مل جائیں گے، پریشان نہ ہو۔ پھر استاد نے ایک بچے کی ڈیوٹی لگائی کہ کوئی بھی بچہ اس کلاس سے باہر نہ جائے۔ پھر استاد نے سامنے پہلی قطار میں بیٹھے 4 طالب علموں کی خود تلاشی لی اور پھر ان لڑکوں کو پوری کلاس کے طالب علموں کی تلاشی پر لگا دیا۔ کافی دیر چیکنگ کرنے کے باوجود کسی لڑکے سے کچھ بھی برآمد نہ ہوا۔ یہ استاد بڑا ہی عقل مند تھا۔ اس نے تمام طالب علموں سے کہا کہ باری باری مجھ سے گلے ملو، مگر تمام طالب علموں کی آنکھیں بند ہوں۔ شاید اس طریقے سے وہ لڑکوں کے دل کی گھبراہٹ چیک کرنا چاہ رہا تھا، مگر پھر بھی کوئی فائدہ نہ ہوا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ 2 لڑکوں کے تکرار سے اچانک ایک بار پھر شور گونج اٹھا۔ استاد غصے کے عالم میں اٹھا اور طالب علموں سے کہنے لگا کیوں جھگڑا کر رہے ہو؟ تو تلاشی لینے والا طالب علم بولا کہ یہ لڑکا شمس منیر ہے، اس کے پاس ایک بوری ہے جس کی یہ تلاشی نہیں لینے دے رہا۔ استاد کو پہلے ہی بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا اور کہنے لگا کہ یہ سکے اسی طالب علم نے ہی چرائے ہیں۔ یہ لڑکا کانپتے ہوئے تڑپ کے بولا نہیں نہیں استاد جی، میں چور نہیں ہوں۔ تو استاد نے کہا پھر اپنی بوری کی تلاشی لینے دو۔ اس لڑکے نے زور سے اپنی بوری کو پکڑ کر سینے سے لگا لیا اور صرف ایک ہی رٹ لگائے ہوئے تھا کہ میں چور نہیں ہوں۔ استاد جی میری بوری کی تلاشی مت لیجیے۔ یہ بچہ روتے ہوئے کہنے لگا کہ میں کسی بھی طالب علم کو اور نہ ہی آپ کو ہرگز تلاشی نہیں لینے دوں گا، چاہے آپ مجھے جتنا مرضی مار لیں۔ اس طالب علم کے یہ الفاظ سن کر مدرسہ کے تمام طالب علم اور یہ استاد بھی مطمئن ہو گیا کہ اس کی بوری میں ہی وہ سکے ہیں اور یہی چور ہے۔ استاد غصے سے بولا ایک تو نے چوری کی اور اوپر سے سینہ زوری کر رہا ہے۔ استاد کو بہت زیادہ غصہ آیا اور آگے بڑھتا ہوا اس طالب علم سے یہ بوری چھیننے کی کوشش کی، لیکن نہ چھین سکا کیونکہ یہ طالب علم بڑی مضبوطی کے ساتھ اپنی بوری سے چپک گیا تھا، پوری قوت کے ساتھ۔ 2 مزید طالب علموں نے اس سے بوری چھیننے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ یہ سارا منظر دیکھ کر استاد کو بہت زیادہ غصہ آیا اور اس نے ایک زوردار تھپڑ اس طالب علم کے چہرے پر رسید کر دیا۔ یہ طالب علم زور زور سے رونے لگا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس سپاہی کے ساتھ فوراً مدرسہ کی اس کلاس میں پہنچ گئے۔ پھر سلطان نے دیکھا کہ استاد دوبارہ تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھا رہا ہے تو سلطان نے اونچی آواز سے کہا ٹھہرو، رک جاؤ۔ استاد نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ یہ دیکھ کر استاد خاموشی سے کھڑا ہو گیا اور سارا قصہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو سنانے لگا۔ تو سلطان نے کہا کہ مجھے سارا قصہ معلوم ہو چکا ہے، آپ اس بچے کو لے کر مسجد کے حجرہ میں آ جائیے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ یہ استاد اور یہ طالب علم سلطان کے سامنے حاضر ہو گئے تو استاد نے سارا ماجرا تفصیل کے ساتھ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو بیان کیا۔ تو پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے بڑی نرمی کے ساتھ اس طالب علم سے اس کا نام پوچھا۔ اس نے بتایا کہ میرا نام شمس منیر ہے۔ سلطان نے نہایت شفقت بھرے لہجے میں پوچھا کہ کیا آپ نے اس طالب علم کے سکے چرائے ہیں؟ اس نے نفی میں سر ہلا دیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ یہ دیکھ کر سلطان نے کہا کہ بالفرض
मान भी लिया जाए कि आपने चोरी नहीं की, तो जब तमाम छोटे बड़े तालिब इल्म अपनी अपनी तलाशी दे रहे हैं, तुमने इनकार क्यों किया? ये तालिब इल्म शम्स मुनीर इंतहाई अफसुर्दगी और खामोशी से आंसुओं से भरी आंखों के साथ सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह का चेहरा तकने लगा, जो कि सवालों से भरा हुआ था। इसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू निकलकर इसके चेहरे पर फैल रहे थे। ये सब देखकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह का दिल न जाने क्यों इसे चोर मानने पर आमादा ना था। फिर सुल्तान ने इससे कहा कि आपने तलाशी देने की बजाय तमाशा बनना गवारा क्यों किया? इसके पीछे क्या राज पोशीदा है? ये तालिब इल्म खामोश रहा, लेकिन सुल्तान ने महसूस किया कि इसकी आंखें कुछ कह रही हैं, जबकि ये ज़ुबान पर वो अल्फाज लाना नहीं चाहता। ये देखकर सुल्तान ने उस्ताद को जाने का कह दिया और साथ में ये कहा कि जिस बच्चे के सिक्के चोरी हुए हैं उसे मैं ये सिक्के वापस कर दूंगा, उससे कहना परेशान ना हो। अब सुल्तान और ये तालिब इल्म शम्स मुनीर दोनों तन्हा बैठे थे। फिर सुल्तान ने बड़ी मोहब्बत से शम्स मुनीर को अपने सामने वाली नशिस्त पर बिठाकर बोले, क्या आप मुझे अपनी बोरी दिखा सकते हैं? इस तालिब इल्म ने खामोशी से अपनी बोरी सुल्तान के हवाले कर दी। इस बोरी की हालत इंतहाई शिकस्ता थी, जगह जगह से फटी हुई थी। सुल्तान ने शम्स मुनीर की तरफ एक नज़र देखा और बोरी खोलकर इसकी चीज़ें निकालना शुरू कर दी। इस बोरी के अंदर एक कपड़ा था, इसके अलावा बोरी में कुछ ना था। सुल्तान ने सवालिया नज़रों से शम्स मुनीर की तरफ देखा तो यूं लगा जैसे इस तालिब इल्म का दिल सीने से बाहर निकल आया हो। इसकी हिचकियां बंध गई। सुल्तान ने जब इस कपड़े को खोला तो इसमें आधे आधे रोटियों के टुकड़े, दागी सेब, केले आदि गली सड़ी सब्जियां वगैरह थी। ये देखकर सुल्तान की समझ में सब आ गया। शम्स मुनीर की आंखें धुंधला गईं। कांपते वजूद के साथ बेचारा खामोश सर झुकाए हुए था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी उठे और रोते हुए इसे अपने गले से लगा लिया और फिर ये दोनों मिलकर खूब रोए। फिर रोते हुए शम्स मुनीर ने सुल्तान को बताया कि मैं यतीम हूँ और घर में सबसे बड़ा हूँ। मेरे 4 बहन भाई मुझसे छोटे हैं। वालिद साहब का इंतकाल हो चुका है। ये काफ़ी अरसा तक बीमार रहे और हमारे पास जितनी भी जमा पूंजी थी वो इनके इलाज पर लग गई, लेकिन हम इन्हें बचा ना सके। घर में कोई और कफील नहीं है। अम्मी पास के 2-3 घरों में काम करती हैं। खाना इतना नहीं होता कि रोज़ाना पेट भर कर खाया जाए। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ये सुनकर खुद पे काबू ना रख सका और बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रोने लगे। इस कदर रोए कि इनकी हिचकी बंध गई। सुल्तान को अपने आप से शर्मिंदगी हो रही थी कि मेरी सल्तनत में ये आलम है और मुझे खबर तक नहीं, और सोचने लगे कि अगर खुदा ने मुझसे इस बच्चे के हालात के बारे में सवाल पूछ लिया, मैं तो तबाह हो बर्बाद हो जाऊंगा। ये बच्चा ज़ारो कतार रोते हुए कहने लगा कि हम अक्सर भूखे सोते हैं। कल शाम सिर्फ मेरे छोटे बहन भाइयों ने खाना खाया, मैंने और अम्मी ने कुछ नहीं खाया। मैं सुबह कुछ खाए बगैर मदरसा आ रहा था और मैं भूख से निडाल हो चुका था, हत्ता कि मुझसे चलना मुश्किल हो गया था। मारे भूख के मेरा सारा जिस्म, खासकर मेरी टांगें चलने से कासर थी। मदरसे आते हुए मैं एक तंदूर के सामने से गुजरा जहाँ से लोग रोटियां और सालन वगैरह लेकर जा रहे थे, तो इसके सामने कचरे में कुछ खाए हुए आधे रोटियों के टुकड़े, कुछ फ्रूट और सब्जियां वगैरह मिली, तो मैंने बेअख्तियार इन्हें उठाकर खा लिया और करीबी नल से पानी पीकर खुदा का शुक्र अदा किया, और बाकी ये बची हुई रोटियां वगैरह अपने छोटे बहन भाइयों और माँ के लिए इस बोरी में डाल ली कि मदरसा से वापस जाकर इनको खिलाऊंगा। पता नहीं मेरी माँ बेचारी ने कुछ खाया है कि नहीं। ये बच्चा इस कदर रोया कि इसे देखकर सुल्तान भी ज़ारो कतार बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रोने लगा। ये तालिब इल्म कहता है कि आप इस कदर ना रोएं, क्योंकि ऐसा कई मर्तबा मेरे साथ हो चुका है। अब तो ये रूटीन बन गई है कि जहाँ से भी कुछ भी मिले उसे मैं अपनी बोरी में डाल कर ले जाता हूँ। खुदा का शुक्र है वो जिस हाल में रखे। ये बच्चा कहता है कि मैं इसलिए ज़ारो कतार रो रहा था कि अल्लाह ताला ने मेरा पर्दा रखा हुआ था और किसी को कुछ खबर ना थी, लेकिन आज अल्लाह ने न जाने क्यों मेरे इस पोशीदा राज को आपके सामने अयां कर दिया। बच्चे को ये इल्म ना था कि
یہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور آج اللہ نے سلطان کے سامنے اس کا پردہ فاش کرنا تھا، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے کہ کب کس کو کس طرح اور کس کے ہاتھوں نوازنا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اور زارو قطار رونے لگے اور دل میں سوچنے لگے کہ آج تک اللہ نے اس کا پردہ رکھا اور مجھے شاید اللہ نے اس کا آج وسیلہ بنا کر بھیجا، اور یہ سارا منظر میرے سامنے اس لیے ہوا کہ میں اپنی رعایا کے متعلق کہیں غافل نہ ہو جاؤں۔ اس طالب علم نے سلطان سے مزید کہا کہ میں نے اس تندور والے سے کہا تھا کہ مجھے یہاں کام پر رکھ لیں، میں جب مدرسے سے واپس آیا کروں گا تو اس کے پاس کام کیا کروں گا، اور یہ اس کے بدلے مجھے روٹیاں دے دیا کریں جسے میں لے کر شام کو اپنے بہن بھائیوں اور ماں کو کھلا سکوں۔ تو یہ تندور والا کہتا ہے کہ ابھی تم چھوٹے ہو اور تم پڑھو، اور یہ کبھی کبھار مجھے روٹی دے بھی دیتا تھا، لیکن پھر میں نے اس کے پاس جانا چھوڑ دیا۔ مجھے شرم آتی تھی کہ میں خدا کے ہوتے ہوئے اس سے روٹی مانگوں یا یہ مجھے روٹی دے۔ اس بچے نے مزید سلطان کا دل یہ کہہ کر دہلا دیا کہ مجھے علم ہے، میں نے کئی مرتبہ اپنی ماں کو دیکھا ہے، لوگوں کا بچا کچا کھانا کھاتے وقت ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں۔ بہن بھائی چھوٹے ہیں، انہیں کچھ علم نہیں، وہ تو ایک دوسرے سے چھین کر بھی کھا جاتے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں سے بارش کی طرح آنسو نکلنا شروع ہو گئے۔ کافی دیر ہو چکی تھی۔ اس کے بعد مدرسے کا ایک استاد آیا اور سلطان سے اندر آنے کی اجازت چاہی۔ استاد بھی یہ سارا منظر دیکھ کر بڑا پریشان ہوا کہ سلطان کی آنکھیں سوزش سے بھر چکی تھی۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے استاد سے تمام بچوں کے متعلق پوچھا، اور جو بچہ انتہا درجے کا غریب تھا اس کا وظیفہ مقرر کیا، اور اس بچے کو بجائے چاندی کے سونے کے سکوں سے نوازا گیا۔ دوستو، خدا کی قسم اس کہانی نے مجھے تو رلا کے رکھ دیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ آپ کے دل پر اس کہانی نے کس حد تک اثر کیا، لیکن ایک درخواست ہے کہ خدا کے واسطے رحم کرو، غریبوں سے ہمدردی کرو، اور جو اس دانے کے محتاج ہیں جو ہم ڈسٹ بن میں ڈالتے ہیں وہ یتیموں، مسکینوں اور غریبوں کا حق ہے۔ ہم کتنے افراد کا رزق جو اللہ نے ان کے لیے پیدا کیا پیسے کے بل پر ذخیرہ کر کے اور کھانے کی صورت میں ضائع کر دیتے ہیں، پھر سوچتے ہیں کہ اگر اللہ نے ہر جاندار کے رزق کی ذمہ داری اپنے اوپر فرض کی ہے تو لوگ بھوکے کیوں مرتے ہیں؟ ان لوگوں کی بھوک کا ذمہ دار میں ہوں، آپ ہیں، اور ہم سب ہیں۔ یقیناً ہم میں سے کسی نے کبھی نہیں سوچا ہوگا کہ ہم روزانہ کتنا کھانا ضائع کرتے ہیں۔ زیادہ نہیں، صرف کسی ایک غریب، مسکین، یتیم کے سر پر ہاتھ رکھیے، اس کی کفالت کیجیے اور اپنی دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کو سنوار لیجیے۔ یورپی مورخ لین پال لکھتا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس علم کا سمندر تھا، اور وہ عالموں کی قدر کرنا جانتے تھے۔ وہ اپنی رعایا کے حالات و واقعات سے آگاہ رہتے تھے۔ سارے عظیم سلطانوں کی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہ معمول تھا کہ سردیوں، گرمیوں، چاہے موسم جیسا بھی کیوں نہ ہو، بیس بدل کر اپنی رعایا کا حال جاننے میں بیشتر وقت ضائع کرتے تھے، اور وہ وقت بھی ان کی خاص نیند کا ہوتا تھا جسے وہ اپنی رعایا پر قربان کر کے خود کو تکلیف اور اذیت میں ڈال کر اپنی سلطنت کی رعایا کے حالات و واقعات جانتے تھے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، بعد میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے جیسے عظیم حکمرانوں کی نس نس میں اپنی رعایا کا درد اور ان کا خیال کرنا، یہ خصلت ان میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، اور یہی خصلت چلتے چلتے آگے بڑے بڑے عظیم سلطانوں سے ہوتی ہوئی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچی، جنہوں نے اسے بخوبی نبھاتے ہوئے اپنی رعایا کو ہر تکلیف اور پریشانی سے بچانے کے لیے اپنے فرائض انجام دیے۔ سلطان کی زندگی میں کبھی بھی ایک دن بھی ایسا نہیں آیا کہ جس دن سلطان نے اپنی روٹی 2 سبزیوں یعنی کہ 2 سالن کے ساتھ کھائی ہو۔ جو سلطان اپنی رعایا کے حقیقی اور زمینی مسائل جانتا ہو، وہ کبھی بھی رزق کو ضائع کرنا تو دور کی بات، ہر لقمہ ڈر ڈر کے کھاتا ہے کہ کہیں کل کو روز قیامت اللہ مجھ سے یہ نہ پوچھ لے کہ تو نے 2 روٹیاں کھائی تھی اور تیری سلطنت کے فلاں شخص نے
صرف پانی پی کر اپنے پیٹ کی آگ کو ٹھنڈا کیا تھا۔ تاریخ ایسے واقعات سے بری پڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے جیسا عظیم، نہ ڈر، بہادر اور اسلام سے حقیقی محبت رکھنے والا حکمران ہمارے ملک پاکستان کو بھی عطا فرمائے، جو اس عوام کو حقیقی معنوں میں دنیا اور آخرت کی عظیم قوموں کی صف میں شامل کرے، جو اس عوام کا درد دل رکھنے والا ہو اور اسلامی احکامات کو، اسلامی شریعت کو اس ملک پر نافذ کرنے والا ہو، جو کسی غیر ملکی یا مغربی ملک سے نہ ڈرتا ہو اور جس کلمے پر، جس نام کی وجہ سے یہ ملک بنا تھا، اسی نام کی لاج رکھتے ہوئے اس ملک کو ان عظیم سلطنتوں میں شامل کرنے کے لیے تگ و دو کرے اور اپنی انتھک محنت اور مخلصانہ کوششوں سے اس اندھیر نگری میں چراغ روشن کا منبع ثابت ہو۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو لائک اور چینل ابر سٹوریز کو سبسکرائب کیجیے اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اللہ حامی و ناصر۔